آرمی چیف کی تعیناتی اور دیگر قومی حساس ایشوز پر نواز شریف سے مشاورت کیوں کی؟ پنجاب اسمبلی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کی قرارداد اکثریتی رائے سے منظور کر لی۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف کی تعیناتی اور دیگر حساس قومی ایشوز پر لندن میں عدالتوں سے مفرور نواز شریف سے مشاورت کی۔ وزیر اعظم کے عہدے پر رہتے ہوئے اپنے عہدے سے روگردانی کرنے پر وزیر اعظم کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ قرارداد وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت نے پیش کی۔ صوبائی وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت نے پارلیمنٹ میں اور کیا کہا، آئیے سنتے ہیں مزید انہی کی زبانی۔ جناب اسپیکر، صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ عنوان آج موافقت 13 ستمبر 2022 کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف جن پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے مقدمات چل رہے ہیں، یہ اپنے حلف کے برعکس لندن میں چھپے ایک عدالتی مفرور کے ساتھ کہ جس کے وہ خود ضامن بھی ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی سمیت حساس قومی ایشوز پر مشاورت کی۔ حالانکہ آئین میں درج حلف وزیر اعظم پاکستان کو ایسے حساس قومی معاملات کسی غیر متعلقہ شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے روکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ایک مفروض مجرم سے حساس نوعیت کے قومی معاملات شیئر کرنے پر آرٹیکل 5 اور 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ یہ قرارداد پیش کی گئی کہ صوبائی میں نے صرف 2 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، صرف 2 منٹ، اس کے بعد پھر آپ 3 کے آپ جواب دیں۔ جناب اسپیکر، لاکھ صاحب بیٹھ جائیں۔ جی وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو قرارداد پیش کی ہے یہ انتہائی ریسنٹ معاملہ ہے اور آج کے اخبارات میں ہے۔ جناب اسپیکر، میں ریلیونٹ پیرا محترم وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کے حلف کا پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ جناب اسپیکر، that as Prime Minister of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan۔ یہ قانون کے مطابق اپنے اختیارات استعمال، اپنا کنڈکٹ استعمال کرنے کے پابند ہے۔ نمبر 2 جناب اسپیکر، آگے چل کر یہی اپنے حلف میں یہ فرماتے ہیں and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister except as may be required for the due discharge of my duty۔ یہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ نمبر 1 جناب اسپیکر، سب سے انٹرسٹنگ اس میں بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما پیپرز آئے، پاناما پیپرز میں کچھ معاملات سامنے آئے جس میں محترم شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے متعلق بھی ذکر ہوا اور اس پہ ان کو صفائی کا موقع فراہم کیا گیا، وہ نہیں کر سکے۔ سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی کے ٹھوس ثبوت پیش کیے گئے پروسیکیوشن کی طرف سے، اس 2 سال تقریباً کارروائی چلی، 2 سال کے بعد ان کو سزا ہوئی۔ جناب اسپیکر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، جب وہ ملک سے تشریف لے گئے نواز شریف صاحب، تو اس ٹیکسٹ پہ تشریف لے گئے کہ ان کے پریکٹس جو ہیں وہ بہت گر چکے ہیں، وہ علاج کروا کر واپس آ جائیں گے، اور اس میں 50 روپے کے ایفیڈیوٹ اسٹیمپ پیپر پہ ایک ایفیڈیوٹ دیا محترم پرائم منسٹر صاحب نے کہ میں ان کا ضامن ہوں، یہ علاج کے فوراً بعد واپس تشریف لے آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنا عرصہ ان کو گئے ہوئے ہو گیا تو وہ علاج بھی نہیں کروا رہے، اور وہ جو ہم نے جن کو ضامن بنایا وہ جا کے ملاقات خود کر کے آ جاتے ہیں اور واپس تشریف لے آتے ہیں اور اپنے ملزم کو واپس لانے کے لیے تیار نہیں، ملاقات خود کر کے آ جاتے ہیں اور واپس تشریف لے آتے ہیں اور اپنے ملزم کو واپس لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ کہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مفہوم اخلاص 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی ہوئی، لیکن اس میں
प्रॉपर्टी कौन सी दी गई, तो हाफिजाबाद की 4 कनाल की जमीन जो है उसको उन्होंने प्लेज करवाया और अपनी जान छुड़ा ली। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये नुमा फिक्रिया है और ये मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ कि ये पनामा पेपर्स में इन पे इल्जाम था कि ये जो हाइड पार्क के फ्लैट्स हैं वो उनकी मिल्कियत है, एंड दे बीन डिनाइंग कि हमारे नहीं है। अब वही केस प्रॉपर्टी जो पनामा केस में केस प्रॉपर्टी थी और वही पनामा जमाना फ्लैट्स, उधर ही हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके एक मुजरिम से मुलाकात करता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए ये हमारे माथे पे एक क्लिनिक का टीका है कि एक मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर किस तरह जाके लोगों से मुलाकात करता है। तो मेरी इस्तदाद की बात है कि अगर एक लफ्ज़ भी मैंने गलत कहा तो जनाब स्पीकर उसकी मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैंने जो भी यहाँ पे मुजारशात किए वो आइन, कानून और वाक़यात के मुताबिक किए, इसलिए मेरी इस्तदा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम कार्रवाई के लिए तहरीक भी करेंगे। थैंक यू। सही है।